ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اچھے اخلاق کی جو تعلیم ہے یہ تو ہر مذہب کے اندر موجود ہے، تو پھر بطور خاص اسلام کی پیروی ہی کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ ایک اخلاقی پہلو سے تو یہ کر دیا جاتا ہے، میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، دین کا جو معاملہ ہے، دین جو ہے وہ صرف اخلاق پیش کرنے نہیں آتا۔ دین کا مطلب ہے ایک نظام زندگی۔ اب نظام زندگی کے مفہوم کے اندر جب آپ دین کو لیں گے تو وہاں پر صرف اخلاق سے کام نہیں چلے گا، وہاں پر پھر پورا نظام زندگی ہی چاہیے۔ اسلام ہی کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ میں 3-4 باتیں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی دین کی پیروی کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم جس کی پیروی کریں وہ دین کی اصلی تعلیمات ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جو اصل دین تھا وہ تو کچھ اور تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں آ گئی۔ اگر دین میں تبدیلی آ گئی، اس میں تحریف ہو گئی، اس کو مسخ کر دیا گیا، بدل دیا گیا، تو پھر اس دین پر عمل یہ نہیں کہلائے گا کہ ہم نے اصل دین پہ عمل کیا۔ اسلام اور دیگر دینوں کے درمیان ایک بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسرا کوئی دین ایسا ہے نہیں کہ جس میں اصل تعلیمات ایز اٹ از موجود ہوں۔ بہت ساری چیزیں بدل گئیں۔ آپ آسمانی مذاہب لے لیں یا غیر آسمانی مذاہب لے لیں، ان کے اندر آپ کو بہت زیادہ تبدیلیاں ملیں گی، لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ قرآن ایز اٹ از لفظ بلفظ ہمارے سامنے موجود، اور احادیث طیبہ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ اپنی مستند صورت کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو دین اسلام کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ اصل دین ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو آج سے 1450 سال پہلے آیا تھا۔ دوسری بات کہ اسلام کی پیروی ہی کیوں ضروری ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ پیروی کسی بھی دین کی تب کی جائے گی کہ جب وہ دین زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ہمیں سمجھائے، ہمیں بتائے، ہمیں راستہ دکھائے۔ ہم کسی ایسے دین کی پیروی نہیں کر سکتے کہ جو دین ہمیں صرف اخلاقیات تو سکھائے، لیکن ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، ہم نے عبادات کیسے کرنی ہیں، ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں۔ اسی طرح ہم اس دین کی پیروی نہیں کر سکتے کہ جس میں صرف عقیدے تو ہیں، لیکن ہم نے گھر کیسے چلانا ہے، ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، ہم نے نوکری کیسے کرنی، ہمارے لوگوں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یہ ہے ہی نہیں۔ یا اور چیزیں ہیں لیکن دین کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو خدا سے تعلق ہے وہ کچھ نوعیت کا ہے۔ تو اسلام کے علاوہ جو بقیہ دین ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان میں یا تو عقیدے ہیں اور بقیہ چیزیں نہیں ہیں، یا اخلاقیات ہیں اور بقیہ چیزیں نہیں ہیں، یا قوانین ہیں اور بقیہ چیزیں نہیں۔ اور اسلام وہ واحد دین ہے جس میں آپ کو عقیدے بھی ملیں گے، عبادات کا پورا سسٹم بھی ملے گا، جس میں معاشرت بھی ملے گی، فیملی لائف کا بھی پتہ چلے گا، معاشرے میں کیسے رہنا وہ بھی پتہ چلے گا، آپ کا نظام معیشت کیسا ہونا چاہیے یہ بھی پتہ چلے گا، آپ کی زندگی بھر کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، آپ کے قوانین کیا ہونے چاہیے، جرائم کے اوپر سزائیں کس انداز میں ہونی چاہیے۔ ایک پورے کا پورا نظام زندگی جس کے اندر آ جاتا ہے وہ ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ دین اسلام ہی کی پیروی اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اس دین کی پیروی کر سکتے ہیں کہ جس کی بات لاجیکل ہو، عقل میں آنے والی ہے۔ اور عقل میں یہ آتی ہے کہ ہر وہ حکم کہ جس پر غور کریں تو پتہ چلے کہ یار واقعی اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اسلام کا نظام عبادت دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ ان عبادات کے اندر ہماری روح کی طہارت اور پاکیزگی کتنی، خواہ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ آپ کی جو زکوٰۃ و خیرات ہیں وہ غریبوں کی مدد ہے، آپ کی جو نماز ہے وہ آپ کے وجود کو صاف کرتی ہے، آپ کے باطن کو صاف کرتی ہے، آپ کا جو روزہ ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور سیلف کنٹرول آپ کو دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر اسلام کے احکام ہیں، جب آپ ان کو جتنے بھی پڑھ لیں، آپ معاشرت کے پڑھ لیں، معیشت کے پڑھ لیں، عقیدے کے پڑھ لیں، آپ عبادت کے پڑھ لیں، آپ قانون کے پڑھ لیں، آپ کو سب کے اندر ایک لاجک، ایک وزڈم، ایک حکمت نظر آئے گی، ایک عقل مندی اور ایک دانش مندی اس کے اندر نظر آئے گی۔ تو اسلام کی پیروی
اس لیے ضروری ہے۔ اچھا، پھر اسلام کی پیروی اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کسی نظام پہ تب عمل کریں گے کہ جب اس نظام کو ایک مرتبہ پریکٹیکل کیا گیا تو پتہ چلا کہ دیٹ از دا بیسٹ، یہ تو بہت اچھا نظام ہے، کہ وہ نظام نافذ کیا گیا تو ملک ٹھیک ہو گیا، لوگوں کے اخلاق ٹھیک ہو گئے، ان کے کردار اچھے ہو گئے، ان کی زندگیاں خوبصورت ہو گئی، زندگیوں میں سکون پیدا ہو گیا۔ ایک سسٹم کو اگر امپلیمنٹ کیا گیا اور اس کے یہ نتائج نکلے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ بڑا زبردست سسٹم ہے، کہ واقعتاً اس کے اندر تو ہماری فلاح ہے، ہماری خوشحالی ہے، پراسپیرٹی ہے ہماری۔ تو اسلام کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو لائے اور یہ دین پھیلتے پھیلتے ریاست کے اندر تمام لوگوں کے اوپر نافذ ہوا اور مدینہ منورہ کے اندر اسلامی سلطنت بنی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ کہ جن کے اخلاق نہ جانے کیسے تھے بہت اچھے ہو گئے، جن میں دشمنیاں تھیں پیار پیدا ہو گیا، جو ایک دوسرے سے دور تھے قریب آ گئے، جو دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے، جن کے کردار میں کتنی کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ کردار کے اعلیٰ مینار بن گئے، روشنی کے مینار بن گئے، جن کے اندر نہ جانے کیا کیا معاشرتی خرابیاں تھیں اب وہ خوبیاں پھیلانے والے بن گئے اور دنیا کے اوپر چھا گئے۔ تو اسلام کا نظام وہ ہوا کہ جب ایک مرتبہ امپلیمنٹ ہوا تو ان صدیوں کے اندر اسلام پوری دنیا کے اوپر غالب ہو گیا۔ تو آپ کسی دین کو جو جج کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب وہ عملی طور پر نفوذ پذیر ہوا، ظہور پذیر ہوا تو اس کے نتائج کیا تھے اور لوگوں کے اندر کتنی بہتری اور کتنی خوشحالی آئی تھی۔ تو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، جو خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر اور جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں، اور جب اسلام پر پراپرلی امپلیمنٹ کیا گیا، جیسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو وہ زمانہ آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے، کوئی غریب نہیں ملتا تھا جس کو زکوٰۃ دے دیں جا کے، جس کو زکوٰۃ دے جا کے غریب نہیں ملتا تھا۔ یہ تھا اسلام کا ایک پریکٹیکل۔ تو اس لیے اسلام کی پیروی ضروری کہ یہ وہ نظام ہے کہ جس نے ایک مرتبہ خوشحالی اور اعلیٰ کردار اور انسانی خوبیاں لوگوں کے اندر پیدا کر کے دکھائیں۔ پھر اسلام پر عمل اس لیے بھی ضروری ہے، اور اسلام ہی صرف اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ وہ دین ہے کہ جس کی ہر شے کا اعلیٰ ترین رول ماڈل ان کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں موجود ہے۔ اب بقیہ ادیان کو لے لیں، کیا کسی دین کے اندر آپ کو وہ جو اس دین کو لانے والا ہے اس کی پوری زندگی اور حالات زندگی ملیں گے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ لانے والے غلط، موسیٰ علیہ السلام دین لے کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام دین لے کے آئے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے برحق نبی تھے، لیکن لوگوں تک ان کی پوری زندگی پہنچی نہیں ہے کہ جس کو رول ماڈل سامنے رکھ کے اس کو فالو کریں۔ اور دیگر جو مذاہب ہیں جو ان کے بڑے ہیں ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ان کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے نہیں، اور اگر غیر آسمانی مذاہب ہے تو اس میں تو پھر بہت ساری کمی کوتاہی والا معاملہ بھی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین اسلام ہم تک لائے، ان کی زندگی کے روشن پہلو، خوبصورت پہلو، اعلیٰ کردار کے جو اور حسن اخلاق کے اور بہترین ایک لائف کے جو پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے تحریری صورت میں موجود ہیں۔ تو ہم نے جس کو فالو کرنا ہے وہ ہمارے سامنے پوری زندگی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام ہی کی پیروی میں نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اسلام کی سچی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے وجود کے اوپر اسلام کی جو روشن کرنیں ہیں ان کی روشنی بھی نظر آئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔